نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ الدہلوی من ابواب الصلاۃ۔ کتاب الطہارت، طہارت اور پاکیزگی سے متعلق امور گزشتہ ابواب میں بیان ہو چکے ہیں۔ طہارت کے بعد ظاہر ہے کہ نماز کے احکامات ہیں، تو یہاں سے شاہ صاحب نے نماز کے ابواب شروع کیے ہیں، جن میں یہ سب سے پہلا باب ہے۔ شاہ صاحب علمی طور پر چند بنیادی قوانین پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر احادیث کی تشریح اور تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے، اعلم ان الصلاۃ اعظم العبادات شأناً، نماز تمام عبادات میں بہت اونچے درجے اور عظیم الشان حیثیت کی مالک ہے۔ وَأَوْضَحُهَا بُرْهَانًا، شرعی دلائل اور عقلی دلائل کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ واضح ترین ہے۔ وَأَشْهَرُهَا فِي النَّاسِ، تمام انسانیت میں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہ الہی ادیان میں تو خاص طور پر اور باقی مذاہب میں بھی عبادت کے کسی نہ کسی طریقے کے مطابق مشہور ترین عبادات میں سے ہے۔ وَأَنفَعُهَا فِي النَّفْسِ، انسانی روح اور نفس کو مہذب بنانے میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ وَلِذَالِکَ، یہی سبب ہے کہ شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان کی ہے۔ نہ صرف فضیلت بیان کی ہے بلکہ نماز پڑھنے کے اوقات متعین کیے ہیں، اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے آداب، کن موقعوں پر نماز میں رخصت ہے، اس کے نوافل، اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی اقسام میں کوئی قسم ایسی نہیں جس کی اتنی تفصیل بیان کی گئی ہو جتنی نماز کے بارے میں۔ پیچھے شاہ صاحب نے سیاست ملیہ کی بحث میں یہ بات واضح کی تھی، کہنے کو تو عبادات تمام مذاہب میں موجود ہیں، ہر دنیا کا مذہب اچھی اور عمدہ باتوں کا حکم دیتا ہے، لیکن اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اس عمدہ کام کو کیا کیسے جائے۔ اس کا سیاسی نظام سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ تو یہ اخبات الی اللہ کا بنیادی خلق جو تمام مذاہب میں متفق علیہ ہے، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اور عملی شکل وہی ہے کہ اس کام کرنے کے اوقات متعین کیے جائیں، اس کے اعمال واضح کیے جائیں، اس کا طریقہ کار اور پروسیجر واضح کیا جائے۔ یہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کے عملی سیاسی نظام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ تو وہاں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور صاحب سیاست کبریٰ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کو نماز جیسی عبادات سے مربوط بنانا ہے، تو اس کا جب تک عملی طریقہ متعین نہیں کریں گے تو تحریف کا اندیشہ ہوگا، بات درست طور پر انسانوں تک، تمام انسانوں تک منتقل نہیں ہوگی۔ یہ اسی سیاسی سوچ اور فکر و عمل کا نتیجہ ہے کہ نماز جیسی عظیم ترین عبادت کے جملہ پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نماز کی اسی عظمت شان کی وجہ سے ہی نماز کو تمام شعائر ملیہ میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ وَجَعَلَهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الدِّينِ،
دین کے تمام شعائر میں سب سے عظیم ترین یہ ہے۔ شاعر کی بحث میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ 4 بنیادی شاعر ہیں: کتاب مقدس قرآن حکیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ یعنی کتاب اللہ، رسول اللہ، کعبۃ اللہ، اور ان تینوں کے بعد چوتھا اہم ترین نماز جو اللہ کے لیے الصلاۃ للہ۔ تو نماز وہ شاعر میں سے اہم ترین شعیرہ ہے کہ جس میں باقی تینوں بھی شامل ہیں۔ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو نبی کی اتباع کی وجہ سے نبوت والا جو شاعر کا پہلو ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس نماز میں قرآن حکیم، بالخصوص سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو سورۃ فاتحہ اور قراءت قرآن حکیم نماز کا بنیادی جز ہے۔ تو تمام شاعر اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے شاہ صاحب نے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے کہ من اعظم شعائر الدین۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ یہ مسلمۃ فی الیہود والنصارى والمجوس وبقایا الملت الاسماعیلیہ، کہ یہ نماز ایک ایسی تسلیم شدہ عبادت ہے جو یہودیوں میں بھی ہے، نصرانیوں میں بھی ہے، مجوس اور ہندوؤں میں بھی ہے۔ مجوس کی دونوں قسمیں ہیں جی، ایرانی مجوسی اور ہندوستانی مجوسی، اور وہ بقایا الملہ الاسماعیلیہ جو مکہ مکرمہ میں ملت اسماعیلیہ کے جو باقی چیزیں دستیاب تھیں ان میں نماز تسلیم شدہ عبادت ہے۔ نماز پر کسی نے کوئی اعتراض کبھی نہیں کیا۔ فوجب، جو پوری انسانیت میں اتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے تو اس لیے لازمی ٹھہرا کہ اس کے اوقات کا تعین ضرور کیا جائے، اور جو اس نماز کے دیگر متعلقات اور اس کے پہلو ہیں وہ بھی واضح کیے جائیں۔ ما يتعلق بها الا الى ما كان عندهم من الامور التي اتفقوا عليها، اس کے اوقات متعین کرنے میں اور اس کے متعلقات کی وضاحت میں تمام انسانیت کے جو متفقہ امور ہیں ان کے مطابق اس کے اوقات کار بھی متعین کیے جائیں اور اس کا نظام بھی بنایا جائے، یا کم از کم جمہور انسانیت جس پر متفق ہو، کیونکہ یہ تمام انسانوں کی ضمیر کی آواز ہے، اس لیے کم از کم یا تو کل انسانیت اور یا جمہور انسانیت کم از کم اس پر متفق ہو۔ تو یہ جو مذاہب ہیں دنیا کے، یہ جمہور تو یقیناً ہے، اور اول میں تو ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے پہ جا کر اس عبادت یعنی اللہ کے سامنے اخبات کی حالت کے اندر ضرور آتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ان اخلاق اربع پر بحث کرتے ہوئے کہی ہے کہ یہ کل انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں۔ تو اخبات ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اخبات اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اس کی قوت عقلیہ اور عملیہ سرنڈر کر جاتی ہے اور وہ اس طاقت کے سامنے اپنی ہار مان لیتا ہے۔ انسان کی عقل کی ایک حد ہے، اس کے عمل کی ایک حد ہے، تو جس نقطے پر جا کر اس کی عقلی اور عملی حد مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں وہ حیران و پریشان کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی نے عقلی دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ ہر انسان میں یہ بات موجود ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو ان میں اخبات کیسا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی مانتے ہیں
گو زبان سے اقرار نہ کریں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے، قدرت ہے۔ کوئی مادیات پرست کہتا ہے کہ مادہ ہے۔ اب جس نیچر اور قدرت کو سمجھنے سے وہ عاجز ہے، اس کو تسلیم تو کیا ہے۔ کوئی زمان کو مانتا ہے، کوئی مکان کو مانتا ہے، اور یہ دنیا میں جتنی بھی عقلی گفتگو ہے وہ زمان و مکان کے دائرے سے ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، اور وہ یا زمانے پر جا کر ختم ہوتی ہے اس کی عقل کہ اس زمانے تک ہمیں معلوم ہے، اس سے آگے زمانہ ختم ہو گیا جی، یا کسی مکان یا مقام پر جا کر رک جاتی ہے کہ اس سے آگے ہماری عقل نہیں دوڑ رہی۔ تو حضرت فرماتے ہیں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں بھی جا کر اس میں عجز و انکساری پیدا ہوئی تو وہ اللہ ہی کی قدرت کا کوئی نہ کوئی اختتام، نقطہ اختتامیہ ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں۔ تو زمانے کو خود اللہ پاک نے کہا کہ انا الدہر، تو اس کی عقل جا کر کیا کسی زمان پر رکے گی جی، کسی اسپیس پر رکے گی، تو اس سے آگے حد کس کی شروع ہو رہی ہے؟ تو وہ اپنی ضمیر اور فطرت میں ضرور کسی نہ کسی جگہ پر عاجز آ گیا ہے۔ تو یہی عجز اور اخبات، خواہ وہ جبری طور پر آیا ہے یا خوشی اور رضامندی سے اس نے اللہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ ائتیا طوعا او کرہا، کہ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا مجبوری سے۔ تو قالتا اتینا طائعین، زمین اور آسمان دونوں نے کہا کہ ہم فرما بردار ہو کر آپ کی حضور میں حاضر ہوں گے، جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آسمان و زمین دونوں اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں تو باقی کون آدمی ہے جو یہ کہے کہ جی میں اس کی حد دائرہ عقل کی پرواز زمین پر ختم ہوگی یا زیادہ سے زیادہ فلکیاتی نقطۂ نظر سے آسمان پر ختم ہوگی؟ تو اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ اول تو کل انسانیت اس اخبات الی اللہ کے جذبے کو، قدر کو تسلیم کرتی ہے، ورنہ جمہور انسان تو مانتے ہی ہیں، کیونکہ یہودی، عیسائی، مسلمان اور جو بھی مذاہب کو ماننے والے ہیں، مجوس یا دوسرے، وہ کسی نہ کسی گاڈ، اللہ، رام، کسی نہ کسی کو مانتے ہیں، سرنڈر کیے ہوئے ہیں، تعبیرات اپنی اپنی ہیں۔ اسلام نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی تعارف کرا کے کہ جب رکنا ہی عجزی کرنی ہے، عاجزی ہونا ہے، تو یہاں کیوں رک گئے؟ اور چلو اور چلو اور چلو، اور اس ذات تک پہنچو جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو تم درمیان میں مان رہے ہو تو اس کا تو کوئی نہ کوئی شریک ہے، زمانے کا شریک زمانہ ہے اور مکان کا شریک دوسرا مکان ہے، تو لا مکان تک پہنچو اور لا زمان تک پہنچو۔ اس نے تو مزید کیا ہے، وسعت پیدا کر دی، جامع اور کامل ترین طاقت اور قوت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے، عجز و انکساری کا حکم دیا ہے۔ تو یہ نماز علمی طور پر شاہ صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ تمام انسانیت کا متفقہ مسئلہ تھا، یا کم از کم جمہور انسانوں کا متفقہ مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل انسانیت اور جمہور کا متفقہ مسئلہ تھا، اس کا عملی نظام بیان کرنے میں، اس کے اوقات کی تعیین میں، اس کے ارکان میں، اس کے طریقہ ادائیگی میں وغیرہ وغیرہ خوب تفصیل سے کام لیا، تاکہ انسانیت کا کوئی طبقہ اس سے محروم
نہ رہ جائے، اس کے ضمیر کی آواز ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے، اس کا نفس مہذب ہو جائے۔ باقی رہی شاہ صاحب نے کہا یہ بات کہ یہ باوجود نماز کو مانتے ہوئے ان لوگوں نے نماز کے طریقہ عبادت میں بہت ساری تحریفات کی ہیں، یہودیوں نے کی، عیسائیوں نے کی، مجوسیوں نے کی، باقی لوگوں نے کی۔ وَأَمَّا مَا كَانَ مِن تَحْرِيفِهِمْ، ان کے علاوہ جن لوگوں نے اس نماز کے اندر تحریف کی ہے، جیسے مثلاً یہودی اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ نماز جوتے پہن کر اور موزے پہن کر ناجائز ہے، کراہیت یہود الصلاۃ فی الخفاف والنعال، جوتے پاک بھی ہوں تو یہودیوں کے ہاں جوتے پہن کر نماز نہیں ہوتی، موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان کے ہاں نماز نہیں ہوتی تھی، یہ تحریف کر دی، حالانکہ ابراہیمی ملت میں اصل تو یہ بات موجود نہیں تھی۔ ونحو ذالک، اور بہت ساری تحریفات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام تحریفات کو ختم کیا، تو فمن حق ہی، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نے بڑی تاکید کے ساتھ ایسی تحریفات کو چھوڑنے کا قانونی حکم جاری کیا۔ تسجیل کہتے ہیں کہ کوئی حکومت اور اتھارٹی جو آرڈیننس جاری کر کے کسی قانون کو نافذ العمل کر دیتی ہے، تو حضور نے ایسی تمام تحریفات کو ختم کر کے اور جو اصل اوریجنل تعلیمات تھیں ان کو واضح کیا۔ اور اسی لیے مسلمانوں کی سنت اور طریقہ کار کو متعین کر دیا، غیر سنت ہؤلاء، یہودیوں اور نصرانیوں کی جو طریقہ کار تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی مجوس نے بھی، جن میں ہندوستان کے ہندو اور ایران کے آتش پرست دونوں شامل تھے، انہوں نے بھی دین میں تحریف پیدا کی تھی۔ عبادت دونوں کرتے تھے، پرارتھنا ہندو بھی کرتے ہیں، لیکن عبد الشمس، انہوں نے سورج کی پرستش شروع کر دی۔ اصل میں سورج کے نکلنے کا وقت اس دنیا میں توانائی بکھیرنے کا وقت ہے۔ اصل تو حکم دیا گیا تھا ان کے انبیاء نے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے سورج کو تو ذریعہ بنایا تھا ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا، لیکن ہوتے ہوتے ان نسلوں نے سورج کو ہی اصل بنا کر عین سورج نکلنے کے وقت شیطان نے انہیں اس راستے پر کھڑا کر دیا، اور خود سورج کے طلوع کے وقت سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ عبادت کرو، اور اس سے بڑا خوش ہوتا تھا کہ میری لوگ غلامی کر رہے ہیں۔ تو لازمی اور ضروری قرار پایا کہ ملت اسلامیہ غیر ملت اسلامیہ سے الگ شناخت رکھے، کہ عبادت اللہ کی بھی ہو تو سورج کے طلوع، زوال اور غروب کے وقت میں نہیں کرنی، پابندی لگا دی تاکہ دوسروں سے امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے۔ فنہی المسلمون عن الصلاۃ فی اوقات صلواتہم ایضاً، اس لیے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ جو مجوسیوں کے نماز پڑھنے کا وقت ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ دو بنیادی قاعدے اور ضابطے واضح کرنے کے بعد ایک بنیادی بات یہ واضح کر رہے ہیں کہ پوری کتاب کا ہمارا پہلے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ پہلے ہم ایک بنیادی عنوان کے تحت تمام اصول بیان کرتے ہیں، جیسے پیچھے بھی ہوا اور آئندہ اس باب الصلاۃ کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا کہ مثلاً کتاب الزکوٰۃ آیا تو زکوٰۃ سے متعلق جتنے اصولی قوانین تھے دین اسلام کے وہ پہلے بیان کیے اور بعد میں احادیث کی تشریح کی۔ روزہ آیا، روزے کا بھی ایسے ہی۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کتاب الصلاۃ جو ہے یہ اتنا وسیع ہے، اتنے اس کے پہلو ہیں کہ پوری نماز کے تمام قوانین میں ایک ہی جگہ پر پہلے باب میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے جتنے مختلف اجزاء بنتے ہیں تو ہر جز کے تناظر میں اس کے جو اصول ہیں وہ بیان کروں گا، اور پھر اس سے متعلقہ جو احادیث ہیں ان کی تشریح بیان کروں گا۔
وَلِاتِّسَاعِ احکام الصلاۃ، نماز کے احکامات کی وسعت پذیری ہونے کی وجہ سے، اور اس کے وہ اصول جن پر نماز کی بنیاد قائم ہے اس کی کثرت بہت ہے، بہت کثرت سے ہے۔ اس لیے کتاب الصلاۃ کا جو ابتدائیہ یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں اس پہلے باب میں، ہم تمام اصول بیان نہیں کریں گے، کما ذکرنا فی سائر الکتب، جیسا کہ ہم نے باقی تمام کتابیں جتنی بھی ہیں وہ جب شروع کی تو ان کے شروع میں ہم نے اصول بیان کیے تھے۔ کتاب الصلاۃ میں ایسا نہیں ہو سکے گا، بلکہ بل ذکرنا، ہم یہ بیان جو ہے ہر فصل کا جو عنوان ہم قائم کریں گے اور اس کے ذیل میں نماز سے متعلق جو بحث ہے تو اس کے جو اصول ہوں گے وہ اس فصل کے شروع میں بیان کریں گے، اور پھر اس پر اس سے متعلقہ احادیث کی تشریح بیان کریں گے۔ تو یہاں چونکہ یہ پہلا باب ہے، اس میں نماز کی اہمیت، جامعیت اور اس کی جتنی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے جتنے پہلو تھے اس کو فاتحۃ الکتاب میں بیان کیا، اور پھر احادیث لائے ہیں اور احادیث کی تشریح شروع کر دی۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کی ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی پٹائی کرو، نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ 10 سال کی عمر کے ہوں تو پھر وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کا الگ بستر ہونا چاہیے، وہ نہ تو دوسرے بچوں کے ساتھ لیٹے نہ ماں باپ کے ساتھ لیٹے سونے میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں بنیادی ہدایت دی کہ بچپن سے ہی 7 سال کی عمر سے ہی اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں، یعنی نماز کی اہمیت کے حوالے سے ایک بنیادی حدیث لائے ہیں کہ ایک بچے کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بنایا جائے۔ تو اس کی تشریح شاہ صاحب کرتے ہیں، اقول، پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بچے کے بالغ ہونے کے 2 پہلو ہیں، بلوغ الصبی علی وجہین، ایک تو یہ ہے کہ بلوغ فی صلاحیت السقم والصحہ النفسانیتین، ویتحقق بالعقل فقط، ایک تو بالغ ہونے کا پہلا درجہ ہے کہ بچہ ہر طرح کی بیماری سے پاک صاف صحیح ستھرا ہو، صلاحیت والا ہو، اور اس کے عقلی اور جسمانی دونوں چیزیں اس کے اندر، صحت نفسانیہ اس کے اندر موجود ہو، معنوی بھی اور جسمانی اس کی جو حالت ہے تو دونوں بالکل ٹھیک ہوں یا بیمار ہوں گی، دونوں میں سے، تو اس دونوں کا پتہ چل جاتا ہے 7 سال کی عمر تک۔ اور وَيَتَحَقَّقُ بِالْعَقْلِ فقط، اور اس کا پتہ چلتا ہے عقل سے کہ اس کی سمجھ بوجھ کیسی ہے، دیکھتا اچھی طرح ہے، پکڑتا اچھی طرح ہے، دوڑتا ہے، بولتا ہے، بات اور گفتگو کیسے کرتا ہے، عقلی امور سے اس کا پتہ چلے گا۔ اور وَإِمَارَةُ ظُهُورِ الْعَقْلِ السَّبْعِ، 7 سال کی عمر وہ عمر ہے جس سے عقل کے اظہار کا پتہ چل جاتا ہے۔ ڈس ایبل ہوگا تو 7 سال سے کے دورانیے میں پتہ چل جائے گا، جی، کان جو ہے نا اس کے نہیں کام کر رہے، آنکھیں نہیں کام کر رہی، عقل نہیں کام کر رہا، بولنے میں کوئی مسئلہ ہے، چلنے میں کوئی مسئلہ ہے، تو 7 سال کی عمر تک جتنے اگر اس کے جسم میں عیب ہیں تو وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے،
اور اگر وہ صحت کی حالت میں ہے تو وہ بھی کیا ہے، واضح ہو جائیں گے۔ فابن السبع، 7ویں سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی پیدائش کے بعد لامحالہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل، اس کا جسم نشو و ارتقاء کے مراحل سے گزر کر ظاہری طور پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس کی تمام جسمانی صحت یا عیب ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں، اور عقل کے مکمل ہونے کی، یعنی جسمانی صحت کے مکمل ہونے کی پہلی ابتدائی علامت 10 سال کی عمر پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ وَإِمَارَةُ التَّمَامِهِ الْعَشْرُ، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ اگر اس کا مزاج اور صحت مند ہے، صحیح سالم ہے، تو وہ پورا عقل مند ہوتا ہے، یکون عاقلاً، عقل مند ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے اندر تجارت، زراعت جیسے کاموں کی مہارت سیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاجر کا بچہ ہے تو تجارت سیکھ لے گا، کاشتکار کا بچہ ہے تو اس میں مہارت سیکھ لے گا، 10 سال کی عمر کا بچہ۔ اس لیے عموماً بچے 10 سال کی عمر میں ہی کسی نہ کسی کام کاج پہ لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ اسی وقت ان کی عقل بڑی تیز ہوتی ہے، اور اس وقت جو چیز ان کے کھانے میں فٹ ہوتی ہے تو وہ پورے طریقے سے سمجھ کر اس پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ 10 سال کی عمر تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بلوغ کا ایک درجہ ہے، یعنی 7 سے 10 سال کی عمر تک عقل کی ظہور اور اس کے کمال کے درجے تک پہنچنا، اور وہ بھی یہ کمال اس کی جسمانی صحت اور اس کی معنوی اور روحانی اور عقلی صلاحیتوں کے تناظر میں ہے۔ دوسرا بلوغ وہ ہے، وہ بلوغ فی صلاحیت الجہاد والحدود والمؤاخذۃ علیہ، کہ جس میں وہ جد و جہد کرنے، مشقت برداشت کرنے، 10 سال کی عمر تک تو عقل سے ادراک کرنے اور چیزوں کو سیکھنے کی اس میں پوری عقلی صلاحیت ہو جاتی ہے، لیکن یہ سیکھنے کا عمل 15 سال کی عمر پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر ہوتی ہے جب اس میں جد و جہد اور مشقت برداشت کرنے، اسی طرح حدود کو سمجھ کر اس حد بندی کے اندر رہ کر ایک مفید شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنی عمر میں جا کر ان کا مواخذہ، وہ اب ایک کامل انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وَأَن يَسِيرَ بِهِ مِنَ الرِّجَالِ، اب وہ مرد شمار ہوگا، من الرجال الذین یعانون المکابد، جو ہر قسم کی مشقت برداشت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اسی 15 سال کی عمر میں، جس کی آگے 15 سال کا لفظ شاہ صاحب نے آگے بیان کیا ہے، ایسی حالت کو، بلوغ کی ایسی حالت کو پہنچ کر وہ سیاسیات مدنیہ اور سیاسیات ملیہ میں اس کی رائے کا قانونی حق اسے حاصل ہو جاتا ہے، اس کو ووٹ دینے کا حق بھی ہے، امیر کے انتخاب میں رائے دینے کا بھی حق ہے۔ سیاست ملیہ یعنی بین الاقوامی، اور سیاست مدنیہ ملکی اور قومی سیاست، اس میں اس کو رائے دینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر یجبرون قصرا علی الصراط المستقیم، انہیں اب پورے احکامات اور ہدایات اور زبردستی مجبور کیا جائے گا کہ اب وہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہ اختیار کریں، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، فلاں فلاں فلاں، یعنی تمام شرعی احکامات اس کے اوپر لاگو ہو گئے۔ وہ اگر چھوڑے گا تو گناہ گار اور ذمہ دار، کیونکہ اب اس کی رائے مکمل ہو چکی ہے۔ اور وَيَعْتَمِدُ عَلَىٰ کمال العقل، اس پر لازمی ہے اب اعتماد کیا جائے کہ اس کی عقل مکمل ہو چکی ہے،
اور جسمانی نشو و ارتقاء بھی اس کا جثہ اور اس کا جسم 10 سال کے مقابلے میں اس 15 سال کی عمر تک تقریباً جتنا قد بڑھنا تھا، جتنی اس کی باقی چیزیں بڑھنی تھی، اس کا جثہ مکمل ہو چکا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اکثر طور پر یہ 15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ ہاں کہیں خوراک کی کمی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، نقص ہے، کمزوری ہے، تو پھر وہاں فقہاء نے 18 سال کی عمر بھی رکھی ہے، 21 سال کی عمر بھی رکھی ہے، 25 سال کی عمر، امام ابو حنیفہ نے 25 سال کی عمر بھی رکھی ہے، لیکن یہ افراد کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے۔ عام طور پر ایک صحت مند بچہ 15 سال کی عمر میں آ کر ذمہ داریاں سنبھال، شاہ صاحب نے یہ تمام باتیں حضور کے طرز فکر و عمل سے اخذ کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر 15 سال کے تھے جب جہاد میں شرکت کی، ان کو اجازت ملی۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے موقع پر کچھ صحابہ ہیں ان کو اجازت نہیں ملی کہ 14 سال کے تھے، اور غزوہ احد جو سال بعد ہوئی 15 سال کے ہو گئے تو ان کو جہاد میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ تو اگر ماحول مناسب ہو، غذا مکمل طور پر ہو، کوئی جنسی اور جسمانی خرابی موجود نہ ہو، تو 15 سال کی عمر پہ انسان ایک مکمل مرد کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہے، لیکن غالباً اس زمانے کا اکثر ہوگا، اس زمانے کا تو اکثر ابھی تک نہیں ہو رہا، کیونکہ غلامی اور پستی اور کم خوراکی، یہ ساری چیزیں مل کر اس کو مرد بنانے میں، یہاں تو 20-25 سال اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں 15 سال کی عمر میں وہ رائے دینے کا اہل، یعنی سیاست ملی اور سیاست مدنیہ میں اس کے ووٹ کا حق، اس لیے نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ انتخاب کا حق، مولانا سندھی نے کہا اس کو انتخاب کا حق 15 سال کی عمر میں مل جانا چاہیے، لیکن صلاحیت تو ہو۔ عام طور پر 15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اور اس بلوغ کی جو علامات ہیں وہ احتلام کا ہونا ہے اور زیر ناف بال کا اگنا ہے۔ یہ اس کی جد وجہد اور اس کی مردانگی پر دلالت کرتا ہے، ظاہری علامت ہے۔ جب بلوغ کے 2 درجے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہوں تو ان کی پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ لَهَا اعتبارانی، نماز کے بھی 2 اعتبار ہیں۔ فَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا وَسِيلَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ، نماز اس حیثیت سے کہ بندے اور اس کے مولا کے درمیان ایک وسیلہ اور رابطہ ہے، انسان کو اسفل السافلین، پست ترین حالت میں گرنے سے بچانے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے حکم دیا گیا بچے کو کہ وہ بلوغ اول یعنی 7 سال کی عمر سے ہی اس نماز پڑھنے کی عادت بنائے، تاکہ اس کے اور اس کے مولا کے درمیان ربط اور وسیلہ ابھی سے پیدا ہونے لگے۔ اور اس اعتبار سے کہ نماز شعائر اسلام میں سے ہے، اجتماعیت کا تقاضا کرتی ہے، یہ ایک اجتماعی پہلو ہے، اس پر لوگوں سے مواخذہ ہوگا، انہیں مجبور کیا جائے گا کہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ نماز ہر حال میں پڑھیں، خواہ ان کو یہ پسند ہو یا وہ انکار کریں۔ تو اس کا حکم باقی تمام احکامات والا ہوگا، جیسے باقی احکامات تبھی لازم ہوتے ہیں جب آدمی بلوغ 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ شرعی احکامات کا نفاذ 15 سال کی عمر یعنی بلوغ کے بعد ہونا ہے، بلوغ ثانی۔ اب یہ جو شاہ صاحب کہتے ہیں 10 سال کا جو عمر کا دائرہ ہے، یہ برزخاً بین الحدین، یہ 7 اور 15 کے درمیان میں ہے 10 سال، جامعاً بین الجہتین، دونوں پہلو اس میں آتے ہیں، اللہ سے تعلق والا بھی اور شاعر اسلام والا بھی۔ اس لیے ایسے 10 سال کی عمر کے بچے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا حصہ اسے ملے۔ 7 سال کی عمر میں جو چیز اس پر لازمی تھی اللہ سے تعلق کے حوالے سے وہ بھی ہو، اور
شاعر اسلام ہونے کی حیثیت سے جو اس پر آئندہ چل کر ذمہ داریاں پیدا ہونی ہیں اس کو بھی اپنائے۔ یہ مطلب ہے حضور کی اس حدیث، صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا۔ اتنی وضاحت اور جامعیت کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کسی نے نہیں کی، جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو سائنٹیفک اور مربوط انداز میں سمجھا دیا کہ یہ 7 سال کے بچے کو نماز کا کیوں حکم دیا اور 10 سال کے بچے کی پٹائی کرنے کا حکم کیوں دیا۔ باقی رہی یہ بات کہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ 10 سال کی عمر کے بچے کو اپنے بسترے سے علیحدہ کر دو، یہ اس لیے کہ یہ ایسے دن ہیں جن میں بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، مراہقت کا زمانہ ہے، تو ضروری ہے کہ وہاں بچے آپس میں مل کر مت سوئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہوات کی طرف ان کے اندر عادت پیدا کر دے۔ المزاجعہ الی شہوات المجامعہ، تو فساد کو واقع ہونے سے پہلے ہی اس کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ وہ اکیلا سوئے، وہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ بھی نہیں اور کسی ماں یا باپ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ جذبات برانگیختہ ہونے کا ایک بستر پر ممکنہ موقع ہے، اس فساد کو پہلے دن سے ہی روکنا ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بسترا الگ کرنے کا حکم دیا۔ یہ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ 7 سال کی عمر سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازمی گویا کہ قرار دے دیا کہ اس کی عادت پڑ جائے بچے کو۔ اگلا باب قائم کیا، باب فضل الصلاۃ، نماز کی فضیلت کے باب میں۔ اس پر سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے اچھے کام انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں کہ من صلی فی الجماعۃ بعد الذنب، ایک آدمی نے گناہ کے بعد جماعت سے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ ایک صحابی تھے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، گناہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ حضور نے سنی انسنی کی اور نماز کھڑی ہونے والی تھی، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر وہ صحابی آ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھ پر۔ حضور نے فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے ہمارے ساتھ؟ پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ گویا کہ نماز جو چھوٹی موٹی لغزشیں غلطیاں ہیں ان کو کیا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ ہر دن وہاں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ لا یبقى من درنہ شیء، تو حضور نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ یہ گویا کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو غسل دینا ہے، تو اس غسل کے نتیجے میں جتنے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حتیٰ کہ الجمعہ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، و رمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، تو ان دونوں دورانیوں میں 5 نمازوں کے صبح سے شام تک کے جو درمیان کے وقفے ہیں نماز کے علاوہ، یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے، یا ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یہ تمام کے گناہ ان عبادات نماز کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ لیکن شرط اس کے لیے حضور نے فرمائی کہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کبیرہ گناہوں سے وہ بچا تو صغیرہ اور چھوٹے گناہ وہ
ان تمام عبادات سے، جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان اور دن بھر کی 5 نمازوں سے دھل جاتے ہیں۔ 3 حدیثیں لائے ہیں اور اب ان کی تینوں کی اکٹھی تشریح کرتے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، الصلاۃ جامعۃ، نماز ایک ایسا جامع عمل ہے جس میں للتنظیفی، اس میں صفائی ستھرائی بھی ہے، والاخباتی، اس میں اخبات اللہ بھی ہے، اس میں مقدسۃ للنفس، انسانی نفس کو پاکیزہ بنا کر اس کو عالم ملکوت کی طرف کھینچنے کا ذریعہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ان 3 حدیثوں میں 3 ہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِن خاصیت النفس، انسانی نفس اور روح کی یہ خاصیت ہے کہ انہا اذا اتصفت بصفت رفضت ضدہا، ایک کوئی صفت یا کوئی حالت اس کے اوپر طاری ہو، اگر وہ اس کی ضد کا کوئی عمل کرے، اس کی مخالف کسی صفت کا عمل کرے تو وہ پہلے والے وصف کو توڑ دیتی ہے۔ یہ انسان کے نفس کا معاملہ ہے اور اس سے دور رہتی ہے، اور اس طرح ہو جاتی ہے کہ کأن لم یکن شیئا مذکورا۔ تو فمن ادى الصلاۃ علی وجہہا، جس نے نماز پورے طریقے سے خوب آداب و وضو کے ساتھ ادا کی، وأحسن وضوءہن، ان نمازوں کی ادائیگی سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کیا، اور نمازوں کو اپنے صحیح اوقات پر پڑھا، پھر نماز میں اپنے رکوع بھی پورے کیے، یہ نہیں کہ ٹھونگ مارنے کی طرح بس گیا اور فوراً واپس، رکوع پورا تمام کیا، خشوع و خضوع اختیار کیا، نماز میں جو اذکار متعین کیے گئے ہیں انہیں بھی پڑھا، نماز میں جتنی ہیئات، کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ رکوع سے اٹھے تو اچھی طرح پہلے قومہ کرے اور پھر جائے نیچے سجدے میں، اور پھر سجدے سے جب اٹھے تو اچھی طرح جلسہ کرے اور پھر جائے سجدے میں، تو تمام حیات کا لحاظ رکھا۔ اور وَقَصَدَ بِالْأَشْبَاحِ أَرْوَاحَهَا، جب بھی نماز کی کوئی بھی شکل و صورت اختیار کرے، مثلاً قیام، تو یوں سمجھے کہ میں مالک الملک شہنشاہ مطلق کے سامنے کھڑا ہوں، اپنی روح کو بھی حاضر کرے جسم کے ساتھ ساتھ۔ سجدے میں پڑا ہوا ہے تو وہاں بھی اپنی روح کو اپنے ناک اور ماتھا کے رگڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو حاضر کرے، رکوع کے وقت بھی، اور جب صورت نماز کی اختیار کرے تو اس کی جو معنویت ہے، معانیہا، اس کا بھی لحاظ رکھے۔ تو اگر اس طریقے سے جس آدمی نے نماز ادا کی تو لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے تالاب کے اندر غوطہ زن ہو گیا، لجۃ عظیمۃ من الرحمۃ، اور جب اس نے اللہ کی رحمت کے تالاب میں غوطہ لگایا تو اس کے تمام گناہ کیا ہے، محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان کافر کفر اختیار کرتا ہے تو کسی کفر کی جو نشانی ہے یا جوڑ پیدا کرنے والی چیز ہے ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا۔ ایک آدمی کافر ہے اور ایک آدمی مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، نماز چھوڑ رہا ہے، تو گویا کہ نماز کا چھوڑنا کفر کے ساتھ جڑنے کا باعث، کل وصلہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یعنی جوڑ پیدا کرتا ہے کفر کے ساتھ نماز کا چھوڑنا۔ شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ الصلاۃ من اعظم شعائر الاسلام، اسلام کے شعائر میں سب سے عظیم ترین عبادت، اور اس کی علامات جس آدمی میں مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی، تو مناسب ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے کہ وہ اسلام کے حوالے سے بھی کیا ہے، مفقود ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے،
گویا کہ اسلام بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نماز کے چھوڑنے میں اور کفر کے درمیان ایک خاص قسم کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا بھی پہلو ہے کہ یہ نماز یہ اسلام کے حقیقی اور تحقیقی معنی کو واضح کر رہی ہے، اور اسلام کا حقیقی معنی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور جس آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملا، تو اس کے اسلام کا اعتبار کیا کیا جائے؟ گویا کہ ایسا اسلام ہے کہ لا یعبأ بہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس وہ نام کا مسلمان ہے، وہ حقیقی مسلمان گویا کہ نہیں۔ تو یہاں دو طرح سے حدیثیں لا کر نماز کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ بھی بیان کر دی، اور نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں کفر کے ساتھ جو اس کا رشتہ بنتا ہے اس کو بھی حدیث سے واضح کر دیا۔ اب جب نماز کی فضیلت اور اہمیت کا یہ عالم ہے، اور اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرو، تو کیا 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہو، یا اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ ظاہر ہے جب بھی کوئی حکومت کسی کام کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس کے اوقات کار بھی متعین کرتی ہے۔ ایک آدمی کو حکومت نے کوئی کام سپرد کیا تو اب 24 گھنٹے تو وہ کام نہیں کرے گا نا، اس کے کوئی نہ کوئی اوقات متعین ہوں گے، 8 گھنٹے وہ کام سر انجام دے گا، اس کی ٹائمنگ طے ہوگی کہ فلانے وقت سے لے کر فلانے وقت تک تم نے کام کرنا ہے۔ تو وقت کے بغیر، وقت کے تعین کے بغیر دنیا میں کوئی سیاسی نظام قائم نہیں ہو سکتا، کوئی انتظامی نظم و نسق نہیں ہو سکتا۔ تو جب وقت متعین کرنا ضروری ہے تو نماز جو کل انسانیت کا فطری تقاضا ہے، تو اس کے لیے بھی، اس کی ادائیگی کے لیے بھی وقت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تیسرا باب قائم کیا، باب اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات کے سلسلے میں نماز کے اوقات کے تعین کا ایک بڑا باب قائم کیا ہے، اور پھر اس کے ذیل میں ذیلی عنوانات میں سے پہلا یہ ہے کہ نماز کی تعداد، اس کا راز کیا ہے، اس کا سر کیا ہے، اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے، اسے بیان کیا ہے۔ پھر اس نماز کی کوئی کام آپ کو جتنی دفعہ کرنا مطلوب ہے اس کا تعین کریں گے تو پھر ہی وقت متعین ہوگا، تو دوسرے مرحلے میں وقت کا متعین ہونا ہے۔ تو اس باب کے شروع میں سب سے پہلے نمازوں کی تعداد کا تعین، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، کیا فلسفہ کار فرما ہے، اسے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں لما کانت فائدۃ الصلاۃ، نماز کا فائدہ، نماز کے فائدے سے کیا مراد ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا وَهِيَ الْخَوْضُ فِي لُجَّةِ الشُّهُودِ وَالْإِنسِلَاقُ فِي سِلْكِ الْمَلَائِكَةِ۔ نماز کے فائدے میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے حضوری کے تالاب میں غوطہ زن ہونا، اس کی رحمت، دریائے رحمت کے اندر غوطہ زن ہونا، ایک فائدہ نماز کا یہ، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی لڑی میں پرویا جانا، جیسے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، صف باندھ کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسلمان فرشتوں کی نقل اتارتا ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف، دنیا بھر میں تمام مسلمان، تو فرشتوں کی اس لڑی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، یہ نماز کا دوسرا اہم ترین فائدہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نماز کا فائدہ لا تحصل الا بمداومۃ علیہا وملازمۃ بہا واکثار منہا، 3 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں کہ جو آدمی فرشتوں کی لڑی میں پرونا ضروری سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جو آدمی ذات باری تعالیٰ کے حضوری کے تالاب میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز ہمیشہ پڑھے، اس پر مداومت اختیار کرے۔ وَمُلَازَمَةٍ بِهَا، اور اس کو لازم پکڑ لے۔ وَإِكْثَارٍ مِّنْهَا، اور اس کو بڑی کثرت سے کرے، یہاں تک کہ اس کے اوپر سے انسانوں کے اوپر جو بوجھ لدا ہوا ہے وہ بوجھ دور ہو جائے، گناہوں کا بوجھ، بداعمالیوں کا بوجھ، بہیمیت اور حیوانیت کے جو بوجھ ہیں وہ اس سے ختم ہو کر وہ ہلکا پھلکا ہو جائے۔ اب اصولی طور پر تو نماز ہمیشہ پڑھنی چاہیے، ہمیشہ اس کے ساتھ لازمی تعلق ہو اور خوب کثرت سے ہونی چاہیے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ 24 کے 24 گھنٹے آدمی نماز ہی پڑھتا رہے۔ لا يمكن ان يؤمر بما يفضي الى ترك الارتفاقات الضروریہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے 24 گھنٹے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، یا کوئی بھی کسی سیاسی نظم یا انتظامی ذمہ داریوں میں کوئی کام 24 گھنٹے کے لیے کسی آدمی پر لاگو کر دیا جائے، تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ضروری ارتفاقات ختم ہو جائیں گے۔ بھائی اسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سونا ہے، معاشی طور پر رزق کمانا ہے، زندہ رہے گا تو نماز پڑھے گا یا کوئی سرکاری کام کرے گا؟ تو اگر 24 گھنٹے وہ کام ہی کرتا رہے تو باقی کام کیسے سر انجام پائیں گے؟ ایک تو اس سے ارتفاقات کا سرے سے کیا ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر وہ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ بغیر کھائے پیے، بغیر گرمی سردی سے بچاؤ، بغیر کسی نیند کیے مسلسل 24 گھنٹے اور ہمیشہ ہمیشہ کام کرتا رہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان کی جو طبیعت یعنی حیوانی تقاضے ہیں، سرے سے وہ اس سے کیا ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ مخلوق خدا اللہ نے انسان ایسی پیدا کی جس میں حیوانیت اور بہیمیت پر مشتمل اس کی طبیعت بھی رکھی اور اس کے اندر ملکیت بھی رکھی۔ تو اب اگر ملکیت کا صرف کام کرتا رہے تو اس کے نتیجے میں جو اس کی بہیمیت یا طبیعت کا جو بنیادی جز اس کی خلقت کا حصہ ہے اس کو مسخ کرنا لازم آئے گا۔ تو یہ تو اپنی تخلیق کے دائرے سے انحراف ہوگا، اس لیے 24 گھنٹے اس کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب یہ دو پہلو تھے، ایک طرف نماز کی عظمت شان تقاضا کرتی تھی کہ 24 گھنٹے پڑھا جائے، اور ایک طرف ارتفاقات اور طبیعی تقاضے یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ تمام تقاضے ختم ہو جائیں گے، تو یہ تغییر خلق اللہ نے جو تخلیق جس نسبت سے کی ہے اس کو تبدیل کرنا لازم آئے گا۔ تو حکمت الہیہ نے یہ تقاضا کیا کہ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ اس نماز کی حفاظت کریں۔ اس لیے قرآن میں جملہ آیا، شاہ صاحب جتنے جملے یہاں استعمال کرتے ہیں عام طور پر وہ قرآن حکیم کی آیات یا احادیث سے اخذ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب محافظہ کا لفظ لائے ہیں یہاں تو اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو محافظت کا حکم دیا اللہ پاک نے، والتعہد لہا، اور بار بار پڑھنے کا حکم دیا، بعد کل برہۃ من الزمان، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ جو زمانہ درمیان میں گزرے وہاں وہ انسان نماز کے انتظار میں ہو اور اس کی تیاری کریں نماز کے ادا کرنے سے پہلے، اور پھر جو وقفہ درمیان میں تھوڑا ہو تاکہ اس نماز کا رنگ اور اس کی نور کی چمک وہ اس کے اوپر باقی رہے، اتنا وقفہ ہو کہ پہلی نورانیت کے اثرات موجود ہوں تو کہ اگلا وقت آ جائے، اور وہاں سے مزید وہ غوطہ زن ہو نور الہی میں تو پھر اگلا وقت اگلا آئے تو اس وقت تک وہ نور باقی رہے۔ بعد ان یفعلوها فی حکم الصلاۃ،
تو گویا کہ اس کا درمیان کا وقت اگر اپنے طبعی تقاضوں میں وہ مشغول بھی ہو رہا ہے، خرید و فروخت لین دین میں، تو اس کو نماز یاد ہے، تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ 24 گھنٹے اس نے نماز پڑھ لی، کیونکہ نماز کی جو حیت اور اس کی کیفیت ہے، اگر دو نمازوں کے درمیان باقی رہی ہے تو گویا کہ وہ 24 گھنٹے نماز پڑھے۔ وَتَكُونُ أَوْقَاتُ الْغَفْلَةِ، ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ جو غفلت کے اوقات درمیان میں دو نمازوں کے درمیان آئے، وہ مذمومتاً بِطَمْحِ بَصَرٍ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اس کی نظر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ تھی، اس لیے گویا کہ وہ اس کے اندر شامل ہے، اور اس کا دل اللہ کی اطاعت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، یہ بھی ایک حدیث سے ماخوذ جملہ ہے، فَيَكُونُ حال المسلم، مسلمان کی حالت ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک اچھا نسلی گھوڑا اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، جی، مربوط بآخیۃ یستن شرفاً او شرفین، بہترین گھوڑا جس کی حفاظت کی جاتی ہے کسی ایسی گھاس والی جگہ پر باندھ دیا جاتا ہے کھونٹے کے ساتھ کہ وہ اگر تھوڑے سے لمبا رسہ چھوڑا جاتا ہے، ایک طرف گیا ادھر کا چر کر آ گیا، آئے گا کھونٹے کے پاس ہی، دوسری طرف گیا تو وہاں سے چل کر ادھر آ گیا، ادھر جائے یا ادھر جائے، لیکن کھونٹے سے بندھا ہوا ہے نا، تو اسے پتہ ہے کہ میں اب کہیں اور تو جا نہیں سکتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جب نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہی جیسے گھوڑا اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہو، تو وہ اللہ کے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ادھر ادھر اگر اپنی معاشی ضروریات کے لیے دن بھر میں کام کاج کے لیے گیا تو چونکہ وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس لیے وہ ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتا۔ ثم یرجع الی آخیۃ، دوبارہ لوٹ کر اس کو وہیں آنا ہے، اور اس طرح دو نمازوں کے درمیان اس سے اگر کوئی غلطی یا گناہ ہوا بھی ہے یا غفلت بھی ہوئی ہے تو وہ اس کی دل کی گہرائی میں داخل نہیں ہوگی، بس زیادہ سے زیادہ اوپر اس کا جسم پر اثر ہوگا، ہر گناہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اگلی نماز پڑھی تو وہ جو ظاہری اثر جسم پر تھا وہ بھی کیا ہے، دور ہو گیا، کیونکہ دل اللہ کے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اس طرح اگرچہ 24 کے 24 گھنٹوں میں دوام حقیقی تو اسے حاصل نہیں ہوا، لیکن دوام میسر حاصل ہو گیا، متیسر حاصل ہو گیا، عندما امتنع الدوام الحقیقی، جہاں دوام حقیقی حاصل نہ ہو، ہمیشہ کی مداومت نہ ہو، تو بہرحال ایک درجے میں اسے 24 گھنٹے کا دوام حاصل ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے سوتا ہے تو نصف اول، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی، نصف اول کا اسے نماز کے نور کے ساتھ جڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جب فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ باقی نصف رات بھی اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، تو سونا بھی اس کی عبادت بن جائے گا، وہ بھی غفلت کی حالت نہیں ہوگی۔ تو یہ فلسفہ ہے نماز کے تعداد متعین کرنے کا اور اس کے اوقات متعین کرنے کا۔ اصل تو نماز ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے، لیکن چونکہ وہ کرنے سے ارتفاقات کا دائرہ ٹوٹتا ہے، اس لیے درمیان میں وقفہ ڈالا گیا، اوقات متعین کیے گئے۔ اس لیے دوسرا بنیادی اصول واضح کیا کہ سر تعیین الاوقات للصلوات۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔